السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ایک شخص جس کی عمر 57 سال ہے یعنی 57 ایئرس، یہ دبئی پہنچتا ہے اور ایک کمپنی کے اندر کام میں لگ کر پوری طریقے سے محنت کر کے کوشش کر کے 5 سال گزارتا ہے۔ اس نے نہ دن کا پرواہ کیا نہ رات کا پرواہ کیا۔ جب بھی ڈیوٹی کا اس کو حکم دیا جاتا ہے، چاہے دن ہو رات ہو، اپنے آپ کو پیش کرتا تھا۔ اور وہاں کی گرمی اور وہاں کی جو ٹھنڈی ہے، وہاں کا کھانا پینا ہے، وہاں کا رہن سہن ہے، وہاں کے تمام تر معاملات ہیں، ہر چیز کو اس نے برداشت کر لیا، صرف اور صرف اس لیے کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اب تک میں اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک سکون پہنچانے والا ایک گھر کا بندوبست نہیں کر سکا۔ اب الحمدللہ پچھلے 5 سالوں کے محنتوں میں اس نے ایک اپنا خوبصورت مکان بنا لیا۔ اب اس کے بیوی بچے بھی خوشی کے ساتھ میں وہاں پر رہنے لگے۔ آج تک ہم کرائے میں ادھر ادھر بھٹکتے تھے، آج ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے خود نئے گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا قرض کا بوجھ تھا اور یہ گاؤں آنے کا ارادہ تو کرتا تھا، لیکن بیوی بچوں کو کبھی وہ غم میں نہیں ڈالا اور کبھی ٹینشن نہیں دیا۔ تمام ٹینشنوں کو اپنے اوپر جو لے لیا اور سوچا کہ تھوڑی بہت قرض کی ادائیگی ہو جائے اور اس کے بعد میں سفر میں اپنا وطن نکلوں گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اب اس کی عمر 62 سال کی 62 ایئرس ہے۔ 2017 میں گیا تھا، اب 2022 ہے۔ اب پچھلے 2 دن پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ الحمدللہ اس کے ساتھیوں میں سے ایک اشرف نام کا ایک شخص ہے، اس نے بڑی کوشش کر کے اس کی بیوی کو رابطہ کیا، یعنی کانٹیکٹ کیا اور پوچھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے شوہر اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کی لاش کو آپ کے گاؤں بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ کی ایک اجازت کی ضرورت ہے۔ تو بس اتنا سننا تھا، بیوی بچے اسی وقت آنن فانن بغیر دیر کیے ہوئے بتایا کہ ہرگز یہاں پر لاش کو یعنی میت کو پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں، ادھر ہی آپ دفن کر دیں۔ بیچارہ اشرف بڑا گھبرا گیا، یہ کیسی بیوی ہے جس کی خاطر اس نے اتنی بڑی قربانی دی اور پچھلے 5 سال اس نے اپنے جان کو کھپایا دن اور رات، اور اس کے ساتھ میں ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ وہاں کے مقامی پولیس اسٹیشن سے اس نے رابطہ کیا اور وہاں کے ایس آئی کو سے اس نے کہا، تو ایس آئی نے اس عورت کو بلا کر پوچھا تو اس عورت نے صاف اس کے سامنے بچوں کے ساتھ میں انکار کر دیا کہ یہاں پر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آخرکار وہ اشرف نام کا وہ شخص مایوس نہیں ہوا، اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس انتقال ہونے والے شخص کے بہن سے جو رابطہ کیا اور اس کو بتایا، تو اس کی بہن نے چونکہ اس کے سگے بھائی تھے، اس نے قبول کر لیا، آپ بھیج دیجئے، اس کا اگلا جتنا بھی کام ہے ہم پوری عزت و احترام کے ساتھ میں کفن دفن کا کام مکمل کر لیں گے۔ چنانچہ اس کے مشورے پر اس لاش کو یعنی میت کو گاؤں کیرلا جو بھیج دیا گیا۔ محترم حضرات، مجھے یہ واقعہ اور یہ قصہ سنانے کا مقصد صرف واقعے کی شکل میں نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ایک نظر ڈالیں، کل خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ میں ایسا معاملہ نہ پیش آئے، اس لیے کہ انسان کی زندگی اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کل کے دن اگر ایسا معاملہ اگر پیش آئے تو ہمارے بیوی بچے جن کے لیے ہم نے دن و رات کو ایک کیا اور جان کھپا دی، نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ آرام کا نہ راحت کا نہ عیش و عشرت کا کسی چیز کا پرواہ نہ کیا، اور بنے ہوئے گھر کو ایک نظر دیکھ بھی نہ سکے، اور اس کے اندر بیٹھ کر سکون سے اپنا ایک نوالا کھانا نہ کھا سکے، ایک گلاس پانی نہیں پی سکے، اور اس کے ساتھ میں ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا حقیقت میں تعلقات کو، کانٹیکٹس کو مضبوط کرنے والی ذات صرف خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ بس خدا سے ہم باغی، نماز سے دور، ذکر سے دور، تلاوت سے دور، مسجد سے دور، قرآن سے دور، ہر چیز سے دور، دین سے، دینیات سے کوسوں دور رہ کر دن کو بھی کمائے رات کو بھی کمائے، اور آخر میں ہمیں ملا کیا؟ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ہر عورت ہر بچہ جو ہے ایسا ہی معاملہ کرتا ہے، لیکن کس کے ساتھ میں کیا معاملہ پیش آئے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بیوی بچوں کا ہم حق ادا نہ کریں، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ورنہ قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، ان کا کھانا دینا تمہارے ذمہ اللہ نے رکھا تھا، تو تم نے کیوں نہیں ان کا حق ادا کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر ہر چیز سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں،
نمازوں سے، دین سے، دینیات سے، شریعت سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو غافل رکھیں تو معلوم ہوا ان تمام چیزوں کے ساتھ میں رہتے ہوئے مضبوط تعلق کو اور مضبوط اپنے کانٹیکٹ کو کرنے والی ذات صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ تو لہٰذا کیا ہماری زندگی کے اندر یہ معاملات کے اندر یعنی خدا کے ذات میں تعلق رکھنے میں، نمازوں کو ادا کرنے میں، تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، دعائیں مانگنے میں، خیر کے کام کرنے میں کیا ہم سے کسی قسم کی کوتاہی ہو رہی ہے؟ آج وقت ہے، موقع ہے، سچی توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں اور اللہ سے خوب اچھی طریقے سے مانگ کر اپنی حالتوں کو درست کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح کے عبرتناک واقعے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا کے اندر اللہ نے زندگی دی ہے اس کی مرضیات کے مطابق اور اسے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے ہوئے زندگی گزارنا اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے اور خاتمہ بالخیر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔